وائٹننگ کے لیے ٹیتھ وائٹننگ کے لیے ہم لوگ ڈفرینٹ طریقے یوز کرتے ہیں, اور آج کل تو پروسیسز بھی ایسے آگے ہیں کہ اپنے دانت سفید کرنے کے لیے ہم پروسیجرز لوگ لے رہے ہیں. تو یہ کس حد تک صحیح ہے, اور گھریلو کیا ایسی چیزیں جو ہم یوز کر کے اپنے دانتوں کی وہ وائٹننگ جو ہے اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ دانت کا جو کلر ہوتا ہے وہ ایج کے ساتھ وہ بھی ڈل گریجولی یلوش ہو جاتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, اسٹین کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو طریقے ہیں وائٹننگ کے, جی, یا اکثر لوگ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو جن کو اسکیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی صرف صفائی کی, اس صفائی سے ان کے دانت بہتر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کچھ ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ دانت وائٹ سے وائٹ ہوتے جائیں, اسپیشلی ماڈلز وغیرہ جو شوبز کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو پھر ڈیفینیٹلی ایک خاص قسم کی وائٹنگ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, اور جس کو وہ فالو اپ کرتے ہیں, یعنی ہر 6 منتھ کے بعد وہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل لائک لیزر, یو نیڈ ٹو گو ایوری ٹائم. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ اس چیز میں آتے ہیں تو آپ یو نیڈ ٹو گو ایوری ٹائم, ہر 6 منتھ کے بعد, ایئر کے بعد. پھر آپ اپنی ڈائٹنگ جو ڈائٹ ہے آپ کی, اس کے اندر ایسی چیزیں لیتے ہیں جس کے اندر پگمنٹس کم سے کم ہو, دانتوں کو اسٹین نہ کریں. اور وائٹننگ کے لیے کچھ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں جو اسٹینڈرڈ ہوتی ہیں, جو ریکمینڈڈ ہوتی ہیں, جو مختلف آرگنائزیشن سے سرٹیفائڈ ہوتی ہیں. تو ڈینٹسٹ جو چیزیں یوز کرتے ہیں وہ سرٹیفائڈ ہوتی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اور جو آپ کو آف دا کاؤنٹر چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں مختلف کیمسٹ کے پاس یا آن لائن کے اوپر, سوشل میڈیا میں بہت ہی, یعنی آل جنک. ٹھیک ہے. اب جیسے ایک طریقہ ہے دانت صاف کرنے کا, جو ہم کہیں پہلے, آپ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ہم تو شاید دنداسا کہتے تھے نا. ایک کسی بھی درخت کا کوئی چھال ہوتی تھی, اس کے ساتھ دنداسا کہا جاتا ہے. اب جو دنداسا یوز کرتے ہیں آپ دیکھیں گے فوراً کہ ان کے دانت وائٹ لگتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اور گمز ان کے ریڈ لگتے ہیں, ریڈ ہو جاتے ہیں. اب وہ ایک کنٹراسٹ ڈیولپ ہو گیا, تو دانت زیادہ وائٹ لگنا شروع ہو گیا. اس کے اندر ڈیفینیٹلی کوئی ایسڈ کانٹینٹ بھی ہوتا ہے جو دانت کو تھوڑا سا بلیچ بھی کر دیتا ہے. لیکن اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو آپ نے وہ ایک مسواک ہوتا ہے, وہ سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. ایسے اس کا بھی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. اس کا بھی سائیڈ, اگر میں ونس ان ا وائل یوز کر لیں تو ٹھیک ہے, مگر ریگولر یوز کرنے کے لیے میں ریکمینڈ نہیں کروں. کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر میں اخروٹ کے درخت کا زیادہ یوز کیا جاتا ہے, دنداسا. لائک آپ وہ درخت سے اتار لیتے ہیں, پھر آپ جب اس کو کرتے ہیں, اور وہ جو یہ لپس میں اور آپ کے اس پہ گمس کے اوپر جو براؤنش سا یا ریڈش سا کلر جو آ جاتا ہے, الرجی. اور بالکل یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جب وہ آپ کا لپ جو ہے وہ بالکل ہارش سا ہو جاتا ہے, اس کی سرفیس جو ہے الرجی ہو جاتی ہے آپ کو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کیا ہے. تو دانتوں کو ڈیفینیٹلی کنٹراسٹ, سب سے جو میجر افیکٹ آتا ہے وہ کنٹراسٹ سے آتا ہے. آج کل کوئی ایک آیا ہوا ہے پرپل قسم کا کوئی جیل سا آیا ہوا ہے, وہ کافی زیادہ اویلیبل ہے, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وہ ہے وائرل. اس کا کام بھی صرف کنٹراسٹ ڈیولپ کرنا, کچھ بھی نہیں. اور ڈیفینیٹلی جب آپ چارکول بھی اکثر وہ سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی جب آپ وائٹ کے اوپر کوئی بلیک چیز ڈال کے اس کو واش کریں گے تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی وائٹ ہی نظر آئے گی, آپ کو وائٹ لگے گا. دیٹس نارمل. اب جو ہے بہتر یہ ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ کے ہائیجین کے میجرز ہی ٹھیک نہیں ہیں, آپ یہ پروسیجر ہائی اینڈ کروائیں, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل. تو اس لیے دانتوں کو پہلے صاف رکھنا سیکھیں, ان کی کیئر کرنا سیکھیں, اس کے بعد پھر ہائی اینڈ ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں جب آپ میں اویئرنیس آ جائے. ہمارے اکثر لوگ کرواتے ہیں شادی ہے تو پھر کروا لیں. بالکل. شادی پہ اسکیلنگ کرواتے ہیں, اس سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں کروائی. ایگزیکٹلی.